اور بدعت سنت کا عین اپوزٹ ہے. آدمی ایک بدعت کا ارتکاب کرتا ہے تو ایک سنت اس کی زندگی سے نکال لی جاتی ہے. اسی وجہ سے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اور سب سے خطرناک چیز بدعت ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں ہمیں اس خوفناک چیز سے ڈرایا کرتے تھے. اس سلسلے میں ایک حدیث اس طرح ہے: وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم ويقول بعثت انا والساعة كهاتين ويقرن بين اصبعيه السبابة والوسطى ويقول اما بعد فإن خير الامور كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكان يقول من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا او ضياعا فعلي وإلي. رواہ ابن ماجہ فی کتاب المقدمہ. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو ابن ماجہ شریف کے پہلے ہی چیپٹر کے اندر لائے ہیں, کتاب المقدمہ میں ہے جہاں جمعہ کا بیان ہے. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبے کے لیے کھڑے ہوتے, کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطبہ, جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی, آپ کی آواز بلند ہو جاتی اور آپ کا غصہ سخت ہو جاتا. ایسا لگتا جیسے کسی لشکر کو آپ ڈرا رہے ہوں کہ صبح کو یا شام کو وہ لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے. اور آپ یہ فرماتے تھے کہ میں اور قیامت دونوں اس طرح مبعوث کیے گئے ہیں, اس طرح پیدا کیے گئے ہیں. اور آپ اپنی سبابہ اور وسطی ان دونوں انگلیوں کو ملا کر بتاتے تھے, یہ سبابہ یہ وسطی ہے, اس کو ملا کر بتاتے تھے کہ میں اور قیامت اس طرح پیدا کیے گئے. اور آپ یہ فرماتے تھے کہ دیکھو سب سے بہترین امر, سب سے بہترین چیز اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے, اور سب سے بری چیز دین میں نئی باتیں ہیں اور ہر دین میں نکالی گئی نئی بات بدعت ہے. وہ کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے. اور آخری ٹکڑا ہے کہ جو مال چھوڑے تو اس کے اہل کو ملے گا, اور اگر کوئی قرض چھوڑتا ہے یا لاوارث بچے چھوڑتا ہے تو اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے قرض کا دینا, اور بچے میرے پاس لائے, بچے میرے پاس لائے جائیں, میں ان کی کفالت کروں گا. اس حدیث میں آپ نے یہ دیکھا کہ حضرت جابر یہ فرما رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تو بدعت سے ڈراتے تھے. اس کا مطلب یہ کوئی خوفناک چیز ہے, یہ آدمی کو صحیح راستے سے ہٹا کر کے گمراہی کے راستے پر لگا دیتی ہے.